اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ تجلیات نبوت، چیپٹر 2، پارٹ 3۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدبیریں مختصراً یہ ہیں: نمبر 1، ہنسی اڑانا اور تحقیر و استہزاء کی روش اپنانا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے: اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گھڑنتیا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت امیز لہجے میں کہتے: یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے: یہ لو، تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے۔ ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ ان کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا: مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ المطففین 29-32۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھے اور تانا زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ الحجر 97۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا اور ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ چنانچہ فرمایا: تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ الحجر 98-99۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی: ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں، انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ الحجر 95-96۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، چنانچہ فرمایا: آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا ہے کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ الانعام نمبر 10۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم تلاوت فرمائی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور
اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا، اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ۔ بنی اسرائیل 110۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں، دارو سکندر اور رستم و اسفند یار کے قصے سیکھ کر آیا، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے اسی بارے میں یہ آیت نازل کی۔ بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اونٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے کہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر آتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گناہ گار ہیں۔ الشورى آیت نمبر 221 اور 222۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکاریوں گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے مجھے کبھی کوئی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ الشعراء 2:24-2:26۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزری۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ، ایک دین، ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں۔ لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ بحث اور کٹ حجتیں۔ مشرکین کو 3 باتوں میں بہت اچنبھا تھا، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ الصفات 16-17۔ یہ واپسی تو بعید از عقل لگتی ہے۔ رقاف نمبر 3۔ وہ یہ بھی کہتے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 7 اور 8۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے ام عمر، یہ تو خرافات ہیں۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح جواب دیا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، اور برائی کرنے والا بدکار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے، اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم اور بد کردار تو مظلوم و محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیری نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ القلم آیات 35 and 36۔ دوسری جگہ فرمایا، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ صاد 28۔ نیز فرمایا، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ الجاثیہ 21۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں تردید فرمائی، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ النازعات 27۔ نیز فرمایا، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا
کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الاحقاف 33۔ یہ بھی فرمایا، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے۔ الواقعہ 26۔ اور بتایا کہ دیکھو، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے۔ ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اس سے کر کے رہیں گے۔ الانبیاء 104۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پوچھا، پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔ سورہ قاف نمبر 15۔